سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا گلے شکوے ہیں، کیونکہ سبھی کو بجٹ سیشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کا بڑی بے جانی سے انتظار تھا، لیکن وہ تو بات ہی نہیں کر رہے، اور اگر وہ کوئی بات کرتے بھی ہیں تو وہ گلے شکوے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چیئرمین صاحب نے اگر بجٹ سپیچ کرنی ہے یا بجٹ ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہے تو جو بجٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا گیا، جو بجٹ ہمیں دکھایا گیا، جس کے بعد یہ تاریخ رکھی گئی کہ 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا، تو وہ اعداد و شمار اور وہ بجٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا جو پیش کیا گیا، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو اب ہم اس میں ڈیبیٹ کس چیز پہ کرتے؟ باقی جہاں تک تعلق ہے، ہم نے تو بڑے مشکل حالات میں، بڑے مشکل وقت کے اندر پی ایم ایل این کا ساتھ دیا، اور پی ایم ایل این کو ہر طرح سے سپورٹ کیا کہ وہ حکومت میں رہے، حکومت کرے اور اپنا ٹائم پورا کرے۔ ہم نے کوئی وزارت نہیں لی، کوئی کچھ نہیں لیا، تو آئینی عہدے لیے، باقی ہم نے کوئی چیز نہیں لی۔ باقی یہ فل انڈیپینڈنٹ با اختیار ہیں، کیبنٹ ساری ان کی ہے، یہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں تو جو بجٹ دکھاتے ہیں وہ بجٹ پیش بھی نہیں کرتے۔ نہیں تو اس بجٹ میں ایسا کیا تھا حسن صاحب، مجھے یہ بتا دیں، کوئی چیزیں مسنگ تھیں یا کوئی چیزیں ایکسٹرا ایڈ کر دی گئی؟ یہ لوگوں کو بھی تو بتائیں نا، عوام کو بھی تو بتائیں نا، کیا وہ پیپلز پارٹی کے بھلے کی چیزیں تھیں جو بعد میں نکال دی گئیں حسن صاحب، یا ایڈ کر دی گئیں، یا وہ عوام کے بھلے کی چیزیں تھیں؟ وہ تو کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو نوید قمر صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی ان پہ بات کی، اور انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی بھی کی، تو آن دی ریکارڈ ہیں ساری چیزیں۔ اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز کو وہ بندہ لکھ کے رکھے اور ضرورت پڑنے پہ وہ بتائے بھی۔ اس پہ چیئرمین کا موقف بھی آیا، ہمارے پارلیمانی پارٹی کا موقف بھی آیا، اس میں ٹاک شوز میں بھی باتیں ہوئی۔ تو وہ تو ایک چیز ہے، جب کوئی ڈیبیٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکارڈ کے ساتھ آئیں گے اور اس پہ ضرور بات کریں گے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں یہ ایک اعتماد پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے نا کسی چیز پہ، آپ ہر وقت اس شک میں رہیں کہ ہم اگر اپنے اتحادیوں سے یہ کر دیں گے تو شاید انہیں سپیس مل جائے، شاید انہیں جگہ مل جائے، شاید وہ کوئی ہماری چیز آکوپائی کر لیں، وہ کہیں طاقتور نہ ہو جائیں، ہم ایک جن بوتل سے نکلا ہے تو وہ قابو نہیں ہو رہا تو ہم دوسرے کو کہیں نہ نکال بیٹھیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اتحادی حکومتیں ہمارے ساتھ جب ہم حکومت میں تھے، اور ہمارے ساتھ ایم کیو ایم تھی، وہ بھی بڑی کمفرٹیبل تھی، ہمارے ساتھ پی ایم ایل کیو نے ساتھ دیا، پی ایم ایل کیو بھی بڑی کمفرٹیبل رہی۔ تو یہ ابھی بھی نون لیگ تو آپ کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہے، آپ لوگ کمفرٹیبل نہیں دکھ رہے، لیکن یہ کمفرٹیبل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں حسن صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، میں ذرا شمائلہ رائنا صاحبہ سے پوچھ لوں۔ شمائلہ صاحبہ، یہ پیپلز پارٹی کے دم سے تو آپ نے حکومت بنائی تھی، ابھی آپ لوگ ان کو ناراض کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے ان لوگوں کی بہت سی قربانیاں ہیں، اور اگر میچور پولیٹیکل پارٹیز جیسے پی ایم ایل این ہے، اس میں اگر میں پیپلز پارٹی کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری ایسی کوئی کسی قسم کی رفت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جہاں پر آپ کا اختلاف رائے ہو اور آپ قومی سلامتی اور امن کے لیے آپ جمہوریت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ایک جمہوری حسن اور نظام ہوتا ہے جس کی بہترین مثال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا۔ نہیں تو یہ حسن تو گہناتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے نا میم، ابھی ساتھ والی ونڈو میں آپ کے موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خفا ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اعتماد نہیں رہا، آپ کہہ رہی ہیں کیونکہ ریفٹ ہی نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ان کو کسی چیز کے اوپر اختلاف ہے تو اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، میں نے تو وہی کہا، اس کے اوپر بات چیت بھی ہو سکتی ہے، اور سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں، پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں، یا عوام کی بھلائی کے لیے، عوام عام الناس کے لیے جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کسی قسم کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ نہ تو ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم انکار کریں، اور نہ ہی ان کے پاس ہے کہ یہ چیزوں کے اوپر بات چیت نہ کریں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ ہماری کسی بھی عوامی پروجیکٹ کے اوپر، کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کبھی بھی اختلاف رائے نہیں ہوا،
اور آپ نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم تھا، اس کا بھی فنڈ جو ہے وہ اس کو ڈبل کر دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جب بھی انہوں نے NFC ایوارڈ کی بات کی تو ہم نے ان کو اپنی مجبوریاں بتائیں کہ وفاق کی یہ مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. دیکھیں مجبوری تو انہوں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہے کہ بھائی IMF کی بھی تو بہت ساری باتیں ماننی ہے نا. اب ساری باتیں آپ کی تو نہیں مانی جا سکتی, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب کہ یہ جو اختلافات ہیں آپ کے ابھی نون لیگ سے, اس کی وجہ جو ہے وہ صرف بجٹ یا بجٹ سیشن نہیں ہے, بلکہ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کو جو 4 آزاد امیدوار دیے گئے ہیں یا ان کی جماعت میں شامل ہو گئے جیسے بھی ہو گئے, یہ بھی آپ کی کہیں نہ کہیں ناراضی کی وجہ نہیں. دیکھیں وہ ہماری ناراضگی کی وجہ کیا ہونی ہے, وہ تو پہلے دن سے پتہ ہے کہ وہاں پہ جو کھچڑی پک رہی ہے یا جو جب پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ جیت رہی ہے, وہ سیٹیں لے رہی ہے اور دوسرے نہیں لے پا رہے, وہاں تو گراؤنڈ پہ ہر چیز نظر آتی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. IPP تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی تھی, تو اگر اس کو سیٹیں کیا دینی ہے, PMLN وہاں پہ نظر نہیں آتی تھی. یہ وہاں پہ اپنا جلسہ نہیں کر پائے. مین جو میاں صاحب تشریف لے کے گئے وہاں پہ, تو انہوں نے ان کو ایک ہوٹل وہاں پہ ایک ہوٹل کے اندر انہوں نے ان کی کارنر میٹنگ کروائی. چند جو لوگ تھے ان کے پارٹی کے یا جو وہاں پہ ان سے, تو یہ تو باہر جلسہ نہیں کر پائے. یا وہاں پہ بالکل مختلف صورتحال تھی. وہاں پہ ان کی 5 سیٹوں پہ بھی اعتراض ہے, تو یہ IPP کو 4 دلوا رہے ہیں. زیادتی ہو رہی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا ہم اپنی جگہ پہ کریں گے. اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس, کیا جواز ہے اس چیز کا کہ جو بجٹ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہمارے ساتھ ڈسکس کیا گیا وہ اسمبلی کے اندر بالکل مختلف تھا. چلیں شمائلہ صاحب یہ بتا دیں بجٹ پھر بعد میں کس نے چینج کیا. چلیں ابھی عوام بھی سن رہے ہیں, حسن صاحب بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, یہ بتا دیجئے. اور دوسرا یہ کہہ دیجئے کہ سہیل وڑائچ صاحب ظاہر ہے بہت سینئر صحافی ہیں, انہوں نے جولائی کے بعد حکومت کے زوال کی کہانی لکھی ہے, تو کیا PP کی ناراضی جو ہے وہ جو نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے, سب سے پہلے میں آپ کو جواب دوں گی. حسن بھائی ہمارے بھائی ہیں, جی انہوں نے کچھ یہاں پہ باتیں کی ہیں. گلگت بلتستان میں جب پرائم منسٹر گئے تھے تو وہ کسی عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. پہلی تو بات یہ ہے. جب ہماری لیڈرشپ عوامی جلسوں سے خطاب کرنے کے لیے گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو جلسہ تھا, خواجہ سعد رفیق صاحب کے جلسے تھے, اختیار ولی صاحب کے جلسے تھے, آپ نے امیر مقام صاحب کے جلسے دیکھے, وہاں پہ ہماری وومن ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے آپ نے جو ہے وہ جلسے دیکھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات کرنا کہ عوام جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. نہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا اپنی جگہ, سیٹیں تو زیادہ ان کو ملی ہے نا, سب سے بڑی پارٹی تو میم وہی ہے نا. وہاں پہ ہماری کوئی اتنی خراب آسما کارکردگی نہیں تھی. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ عوام تو جوک در جوک آئے ہیں. اچھا, عوام نے تو وہاں پر جو جس جوش اور جذبے کا اور جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے, تو پھر ووٹ کیوں نہیں ڈالا آپ کو عوام نے؟ شمائلہ صاحب ووٹ کیوں نہیں دیا آپ کو عوام نے؟ بات نہیں, 8 سیٹیں ہم نے نکالنی ہیں آسما, یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی ہماری ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں, ایسا تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہماری 8 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہم نے جیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ برتری پیپلز پارٹی کو ہے ہمیں ماننا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم نے آتے ہی جو ہے وہ ان کو مبارکباد دی تھی کہ آپ لوگ جیت گئے, آپ کی اکثریتی پارٹی, ہم آپ کو اس کا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ فارم 47 یا 48 لے کر آ گئے ہیں.